شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے اپنے پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والصافات صفا، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں۔ فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں۔ ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا، وحفظا من کل شیطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے۔ دحورا ولهم عذاب واصب، انہیں بھگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب۔ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، تو ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری، اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، بلکہ تمہیں اچنبا آیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں اور سمجھائے نہیں سمجھتے۔ وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں،
یوں کہ ذلیل ہو کے، تو وہ ایک ہی جھڑک ہے جبھی وہ دیکھنے لگیں گے۔ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی۔ ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم ایک عظیم محدث محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے سننے جا رہے ہیں، اور آپ ایسے زبردست اور عظیم محدث ہیں کہ یہاں سب کانٹیننٹ کو اگر دیکھا جائے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ہند ہے، اس طرح اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی عالم دین ہو یا محدث ہو کہ جس کی سند حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک نہ پہنچتی ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے علم حدیث کی خدمت لی، اور پھر آپ نے لوگوں کے عقائد، افکار، نظریات کو بہتر بنانے کے لیے بھی زبردست کردار ادا کیا۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کا عشق کرنے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ آپ کی کتاب اگر مدارج النبوہ کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھ لیا جائے، اصل کتاب تو فارسی میں ہے لیکن ترجمہ بھی مل جاتا ہے، اس کو اگر پڑھا جائے تو دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جھوم جاتا ہے۔ پھر آپ ایک عظیم محدث بھی ہیں، آپ کی مشکات شریف کی شرح ہے، اس کا نام ہے اشیۃ اللمعات، اصل فارسی میں ہے، اردو میں بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے، مل جاتی ہے۔ تو اس کو اگر پڑھا جائے تو ایک تو علم حدیث بننے کو میسر آتا ہے، حدیث پاک کا معنی سمجھ میں آتا ہے، پھر ساتھ ساتھ دل میں اللہ، رسول، اصحاب و اہل بیت اور بزرگان دین کی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی عملی زندگی کس اعتبار سے بہتر ہونی چاہیے، یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں علم دین سے مالا مال فرمائے، علم حدیث کی اللہ کریم ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ آئیے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے
چلتے پھرتے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے ہیں مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈوبو دو آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی
شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، اسی مضمون کو ایک اور مقام پہ یوں بیان کیا کہ امبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ میں صدقے یا رسول اللہ خوشبوئے مصطفیٰ کے قربان جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے آنے والی خوشبو، بالوں سے آنے والی خوشبو، آپ کے مبارک پسینے سے آنے والی خوشبو، آپ کے بدن اقدس سے آنے والی خوشبو، سبحان اللہ، قربان جائیں۔ ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، میں قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک کی کیا بات ہے۔ امام اہل سنت نے ایک اور مقام پہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خوشبو سون کر کے صحابہ کرام علیہ مردوان محسوس کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے۔ میں قربان، میں صدقے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے۔ ایک شعر کا مصرع ہے، وہ یہ ہے کہ میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے، یعنی یا اللہ ایسی مہربانی فرما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی جو خوشبو ہے نا، اس کا فیضان مجھے نصیب ہو جائے اور میرا کفن اس خوشبو سے مہکتا رہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ حضور کی برکت سے ہمیں یہ نصیب فرمائے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ یہی ہمارا سہارا ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اور اللہ کریم ہمیں ایسے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ پاک کی رحمت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ملتی ہے، اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت یہ ان کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے محبوب کی محبت ہو، اللہ کے محبوبوں کی بھی محبت ہو، اور پھر ان محبت کے جذبات کے ساتھ ساتھ بندے کی عملی کیفیت بھی ویسی ہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ نام زبان پر حسین کا ہو اور کام یہ یزید کے معمولات اور مشمولات سے میچ کھا رہے ہوں یا میل کھا رہے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے جو ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، درست راستہ دکھا رہا ہے، اس پر چلنا کیسے ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ جو ہے وہ یہیں پر آتا ہے کہ عمل میں ہم بعض اوقات سست ثابت ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری سستیاں، ہماری غفلتیں دور فرمائے اور ہمیں عافیت اور سلامتیاں نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہیں۔ خالد بھائی کچھ ان کے ابتدائی حالات بیان فرمائیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون تھے؟ سبحان اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی بھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی محبت اپنے دل میں رکھے اور
اس کے محبوبوں کی بھی محبت دل میں ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، جی اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، سبحان اللہ، اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیرا محبوب ہے، تیرے محبوبوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، واہ واہ واہ، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری بارگاہ تک پہنچا دے۔ یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے مقبول بارگاہ ہیں کہ جو ان کے در دولت پر آ جاتا ہے سعادت مند ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تعلیم امت ہی کے لیے ہوگا، لیکن فرزندان توحید ایسے بھی دنیا میں ہو گزرے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں سے حصہ لینا اپنا ترہ امتیاز سمجھا کرتے تھے، واہ، چاہے بچپن کے دن ہوں، وہ بھی اتنی محبت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کے ساتھ گزارتے تھے کہ جب بڑھاپے میں بھی وہ ایام یاد آیا کرتے تھے تو دل اس تصور میں جھوم جایا کرتا واہ تھا واہ واہ، کہ ہم اپنے مالک کے قربان جس نے ہمیں اپنے بچپن میں بھی ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ بخارا کے بیسیکلی آپ کے آباء و اجداد ہیں، جی اور وہاں سے آپ ہجرت کر کے دہلی تشریف لائے تھے، اور آپ کے والد گرامی ہیں سیف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ زبردست بزرگ تھے۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ اپنے والد گرامی سے ہی حاصل کی، واہ، اور والد گرامی کا سکھانے کا بہت شوق تھا اور ان کو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ قربان جائے، کتابوں کے ابتدائی اسباق ہی صرف والد گرامی سے پڑھتے، جی، یا جو بہت اہم ہوتے تو وہ والد گرامی خود حل کروا دیتے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس کو پڑھ لو۔ باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں سیلف میڈ بھی ہوتے ہیں، جی، وہ خود اپنے وقت کو برباد کرنے والے نہیں ہوتے، ان کو صرف پتہ بتانا ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کی، وہ خود کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، انہی ایسے ہی حضرات میں سے ایک حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے کہ والد گرامی بس یوں سمجھیں کہ کتاب کا تعارف بھی اگر پیش کر دیتے تھے نا تو ان کا ذوق اتنا ہوتا تھا کہ بس یہ اسباق آ گئے اور اب باقی کتاب میں کیا ہے وہ خود گویا گھول کر پی لینا ہے۔ کیا بات ہے، والد گرامی کے عمر کافی زیادہ تھی اور آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو والد گرامی کبھی آپ کی تحصیل علم کے ذوق کو دیکھتے اور کبھی ان کتابوں کو دیکھتے جو انہوں نے امیجن کی ہوئی تھی کہ میں اپنے بچے کو یہ بھی پڑھا دوں یہ بھی پڑھا دوں یہ بھی پڑھا دوں۔ اللہ، آج کے دور میں بھی سلمان بھائی والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کو تو چلیں ایک طرف کر دیتے ہیں، لیکن تعلیم کے بارے میں بہرحال بہت فکر مند رہتے ہیں کہ بھئی تعلیم تو ہو، یہ بھی سکھایا جائے یہ بھی سکھایا جائے، یہاں کا سلیبس نہیں وہاں کا سکھایا جائے، نہیں فلاں جگہ کا نام بڑا ہے فلاں پبلشرز کا نام بڑا ہے۔ اور اب تو مارکیٹ میں حال یہ ہے کہ جن پبلشرز کے جو پبلشرز بک پبلش کر رہے ہیں، جی، جن کے نام پر کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ سلیبس میں یہ چھاپ کر دیا جا رہا ہے تو شاید وہ اپنی یونیورسٹیز بند کر دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے نام پر، لیکن مارکیٹ میں یہ سب رائج ہے۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین، علم کا منع نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے پہلا فقرہ اقرا ہے۔ ہمیں فرمایا گیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی جستجو دلائی گئی ہے، تو ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ میں وہ پڑھوں جو میرے تعلق کو میرے رب کے ساتھ مضبوط کر رہا ہو، میں کبھی اس کی طرف نہ جاؤں کہ میرا تعلق میرے رب سے کمزور کرتا ہے۔ بہرحال آج کے دور میں بھی والدین یہ خواب دیکھتے ہیں کہ بھائی بچے کو یہاں تک میں نے لے کر آنا ہے، یہ اسٹڈیز اس کی مکمل کروانی ہے۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور میں بھی بہت ساری کتابیں جو سلیبس کا حصہ تھیں، لیکن آپ سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ ضروری ہے، جو زیادہ ضروری تھیں وہ خود پڑھا دیا کرتے اور کہتے کہ باقی تو ہو جائے گا، لیکن کبھی پھر ان کتابوں کو دیکھتے کہ اب عمر میری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نہ جانے کتنے دن رہیں ساتھ، یہ پڑھا پاؤں گا نہیں پڑھا پاؤں گا۔ لیکن شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میرے والد گرامی مجھے پڑھایا کرتے تھے تو ایک بات ضرور کہا کرتے تھے کہ تمہاری محنت بہت زیادہ ہے، بہت جلدی بہت اچھے عالم بن جاؤ۔ واہ 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 واہ، مرحبا۔ ان کا اپنا ذوق بھی تھا اور ان کی بھی طبیعت اخاذ تھی، سیکھنے والی تھی، لینے والی تھی۔ اور والد گرامی جب خود محنت کر رہے ہوتے تھے نا، بس اوقات آپ دیکھیں کہ جب
ٹیچر محنت کر رہا ہوتا ہے اور واقعی اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی سیکھنے والا ہے اور وہ بھی اپنا انپٹ 100% دے رہا ہے، تو پھر خود استاذ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے شاہکار ہیں جو تیار ہو رہے ہیں۔ تو والد گرامی جب یہ دیکھتے کہ جو کتابیں رہ گئی ہیں کاش میں وہ بھی پڑھا لیتا، پھر کبھی یہ بھی کہتے کہ کاش میں تمہیں وہاں پر پہنچا پاتا یا وہاں پر دیکھ پاتا جہاں کا میں نے تمہارے لیے خواب سوچا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جس وقت یہ تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کمال تک پہنچا دے جو میں نے تیرے لیے خیال کیا ہے۔ واہ واہ واہ، میں تمہیں علم کے اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیا بات۔ پھر شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنا میسر تھا والد گرامی کی خدمت میں رہ کر اتنا والد گرامی سے سیکھا۔ پھر جب عمر بڑی ہوئی تو پھر دور دراز کا بھی آپ نے سفر کیا اور مختلف اسفار آپ کرتے رہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور پھر مختلف طریقوں سے علم دین حاصل کیا۔ انشاءاللہ بیان چلتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ 3 ماہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا قرآن کریم مکمل قواعد کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا۔ سبحان ناظرہ قرآن کریم 3 ماہ میں پڑھ لیا۔ اب بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ بات کتابوں میں چلی گئی ہے، بلکہ دعوت اسلامی کے ہی مدرسہ المدینہ کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی اللہ کی رحمت سے 3 ماہ میں حفظ کرنے والے، سبحان پورا قرآن کریم یاد کر لینے والے بچے بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ 3 ماہ میں، 5 ماہ میں، 6 ماہ میں، اللہ کی رحمت سے یہ موجود ہیں، مثالیں اس کی آج بھی موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ اللہ کی عطا ہے، سب سے پہلی بات تو یہی ہے، اور پھر دوسرا اولاد کو شوق دلانا ہے، اور بچے میں شوق ہونا ہے۔ تو شوق دلانا یہ بڑی اہم بات ہے، سبحان اور یہ کیسے دلایا جائے؟ اور ایک ہوتا ہے بچے کے اوپر کسی شے کو تھوپ دینا، اس میں کتنا جو ہے وہ ایک فرق ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ میں چاہوں گا رکن شدہ سے ہم اس پر بات کریں کہ بچے کو ہم شوق کس طرح دلائیں کسی بات کا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس میں یہ شوق آ جائے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اور اگر ہم اس پر کوئی چیز جو ہے وہ تھوپ دیتے ہیں بچے کے اوپر، نہیں بس یہی کرنا ہے، بس یہی داخلہ لینا ہے، یہی سبجیکٹس کیا ہیں یہ پڑھنے ہیں، اس کا دل کر رہا ہے نہیں کر رہا، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا۔ بچہ جیسے مثال کے طور پر پری میڈیکل میں جانا چاہ رہا ہے، ارے یہ کون کرے گا، کون ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ باپ چونکہ خود انجینئر ہے تو یہ چاہے گا بچہ بھی کہاں جائے، بھی پری انجینئرنگ میں ہی جائے۔ تو اپنی جو بھی ہماری ڈیزائر ہے اس کو بچوں کے اوپر جو ہے وہ یوں کر کے ایک مسلط کرنے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ پاک نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور ہر شخص کا میلان جو ہے وہ کسی خاص علم کی جانب ہوتا ہے، کسی خاص فن کی طرف ہوتا ہے۔ تو بچوں کی اپنا ذوق، اپنا ذہن اور ذہن کی سطح وہ ہوتی ہے، تو یہ دیکھنا باپ اور ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بچے کے بارے میں، بچے کو وہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کا میلان کس طرف ہے اور اس کی ذہن کی سطح کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو تعلیم دلوانی چاہیے۔ اور کچھ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ درمیانے ذہن کے ہوتے ہیں، تو میں یہ کن ذہن تو کہوں گا نہیں کہ کسی کا بچہ اپنے بچے کو کوئی کن ذہن کہے گا بھی نہیں، اور کہنا بھی نہیں چاہیے کہ جو ہے وہ ذہن کا فرق تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ جو کم ذہن والے ہوتے ہیں وہ ذہینوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اپنی محنت کی وجہ سے، تو اس لیے بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق ان کو پڑھانا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں حفظ القرآن کا شوق بھی ہوتا ہے، جیسے ذاتی طور پر دیکھا جائے تو میری خواہش تو یہ ہے کہ میرا ہر بچہ حافظ القرآن ہو اور عالم دین ہو، لیکن جو ہے وہ ذہنی سطح یہ ضرور دیکھنی ہے کہ بچے کے اندر اتنی ذہنی استطاعت ہے کہ وہ حفظ القرآن کرنے کی میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے مدرسۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے تحت چلتے ہیں، اس میں ایک جو ایک نظام کہیں یا پھر جو ہے اصول و ضوابط کہیں، تو ان کے ہاں ایک یہ اصول رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اگر کوئی بچہ حفظ کے اندر کامیاب نہیں ہو پا رہا تو وہ سمجھ جاتے ہیں 1-2 پارے حفظ کرنے کے بعد ہی کہ یہ بچے کے اندر کتنی استطاعت ہے، تو پھر وہ اپنے اس کے بچے کے والدین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی یہ پوزیشن ہے تعلیمی، اس کا رزلٹ یہ ہے، ہم نے تو کوشش کی ہے لیکن جو ہے آپ دیکھ لیں، یا تو اس بچے کو فیضان اسلامی اسکول میں داخل کروا دیں،
یا پھر یعنی میٹرک وغیرہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں، اور بنیادی تعلیم تو ویسے ہی جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ میں دلوائی جاتی ہے، تو مشورہ دے دیتے ہیں کہ یہ حفظ القرآن اگر اس نے کر بھی لیا تو پھر اس کو یاد رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے. تو ایک میں نے مثال دی ہے، اور آپ نے تو جو ہے اس کا دائرہ کافی وسیع کر دیا کہ دنیاوی تعلیم بھی جو ہے اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ علوم کی کتنی شاخیں ہیں اور بچے کی دلچسپی کون سے علم میں ہے. تو جس طرح بچے کی دلچسپی ہو تو وہی علم اس کو علم کی طرف راغب کرنا چاہیے. یہ بچے کی وہ معاونت ہے. اگر ہم نے کوئی ایسا جو ہے وہ مثال کے طور پر بچہ سائنس کے ساتھ میٹرک کرنا چاہتے اور ہم اس پر زور دینے کے نہیں آرٹ سے ساتھ ہی کرو، تو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جائے گا نا تو ہو سکتا ہے کہ ایف اے بھی وہ کر لے، لیکن اس کے بعد کہے نہیں میں نے ایف ایس سی کرنی ہے. اب دوبارہ جو ہے وہ 1 سال، ابھی قانون ضابطہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ اگر آرٹس میں آپ نے ایف اے کر لیا ہے تو اس کے بعد چند مضامین کے امتحان دینا پڑتے ہیں، تو پھر وہ ایف ایس سی بچہ کر لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے پھر وہ خود ہی کہے کہ میں نے جو ہے وہ ایف ایس سی کرنی ہے. تو اس لیے بچے کی منشا، بچے کی مرضی، بلکہ بچے کا میلان، یعنی یہ مرضی تو یہ دوسری ثانوی حیثیت رکھتی ہے کہ بچہ بعض دفعہ ضد کر رہا ہوتا ہے اور اسے بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن ہم تو اچھا ایک اور ہے، آپ والدین کے نہیں ہمیں تو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو آپ اس کے اساتذہ سے بات کر لیں جو یہ پڑھانے والے ہیں، وہ پھر آپ کو بتا دیں گے اس کی کیا کیفیت ہے اور کون سے مضمون میں. اچھا جو رزلٹ آ رہا ہوتا ہے اس رزلٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کون سے مضمون کے اندر یعنی دلچسپی لے رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرف جو ہے بچے کو متوجہ کرنا چاہیے. اور خود شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا علم حاصل کرنے کی طرف میلان بھی تھا. اچھی بات ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن ساتھ عمل بھی ضروری ہے. تو آپ اپنے بیٹے کو یہ کہا کرتے تھے کہ خشک نہ بننا، اور بچپن سے ہی ان کو عبادت، تلاوت اور پھر رات میں جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کرنا. تو یہ جیسے ہم نے تعلیم پر بات کی ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات اور پھر تصوف وغیرہ جو یہ دل کے امراض وغیرہ جس سے تعلق ہوتا ہے، یہ بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. صحیح. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے رب کی رحمت سے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے تو یہ علم بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا. ہفتہ وار اجتماع ہے اور دیگر جو ہے دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو دونوں تعلیمیں دلوانی چاہیے. اسلامی تعلیم جو ضروری ہے، فرض علم ہے، وہ تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. اور جب فرض علم حاصل کر لیا ہے تو پھر دیگر علوم، دنیاوی علوم بھی جو ہے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور جو بچے کا میلان ہے اس کے مطابق اس کو پڑھانا چاہیے. ماشاءاللہ. سر میں 2 باتیں چاہ آپ مزید اس پر گفتگو فرمائیں. اب اتنا اہم عنوان جو ہے وہ آپ نے لیا ہے. شوق پیدا کرنے کے حوالے سے بچے کی طبیعت میں لالچ ہوتا ہے، انسان کی طبیعت میں ہی لالچ ہے. تو بچے کو اگر شوق پیدا کروانا ہے تو، اور پتہ بھی ہے والد کو کہ یہ کر بھی لے گا، تو اسے کہا جائے جیسے اس کو کوئی چیز چاہیے، تو جیسے سائیکل چاہیے بچے کو، مجھے سائیکل چاہیے، تو آپ بیٹا یہ آپ کام کر لیں تو آپ کو سائیکل کیا ہے مل جائے گی. تو اب وہ بچہ کیا کرے گا، وہ کام بھی کر لے گا، اس کو پھر سائیکل پھر اس کو دلوا بھی دے. یہ بھی بات ساتھ میں رکھیں. جب کہا تھا تو پھر کیا جھوٹے آسرے بچے کو بھی نہیں دینے، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. تو پھر اس کو دلوا بھی دیں، اس کو دے دیں. اور یہ چیز اس طرح جیسے کوئی انعام، کسی بات کے ساتھ انعام ایڈ کر دیں، تو یہ بھی اس کو شوق بچے کو کسی چیز کا پیدا کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل. انعام جو ہے یہ انسان کے اندر رغبت دلاتا ہے، اور محنت کا کام جو ہے وہ کرنا بھی پھر قدرے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انعام جو ہے وہ نظر میں ہوتا ہے اور بچوں کو زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے آپ نے سائیکل کی بات کی ہے، یا دیگر چیزیں بھی جو ہیں جو بچے، جس سے فٹ بال ہے، اسی طرح گیند وغیرہ ہے، تو وہ اچھی لینا چاہتا ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ لے کر دوں گا، لیکن یہ جو امتحان آ رہا ہے اس میں آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، محنت کرنی ہے آپ کو. یہ ٹائم جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک آپ کو روزانہ بیٹھ کر پڑھنا ہے. تو اس سے جو ہے ان کا شوق بڑھے گا. اور میرے جو بیٹے ہیں شعبان رضا، ابھی حفظ میں ہیں، مدرسۃ المدینہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ یہ مدینہ شریف جانے کا شوق ہے ان کو. تو انہیں کہا ہے کہ جب آپ حفظ القرآن کر لیں گے تو ہم آپ کو عمرہ کروائیں گے. کیا بات. تو میں ان کے قاری صاحب سے ملنے کے لیے گیا. میں نے قاری صاحب سے جو ہے وہ بات کی کہ کیسا پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا قاری صاحب آپ شفقت بھی فرمایا کریں. تو کہنے لگے کہ میں تو شفقت کرتا ہوں. اگلے دن یہ رو رہا تھا اور میں نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے قاری صاحب میں نے مدینہ شریف جانا ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اتنا اس کو شوق ہے. واقعی وہ پوچھتا رہتا ہے کہ اچھا پھر میں اتنی عرصے میں کر لوں گا، اب میرا اتنا ہو گیا ہے، اب اتنا ہو جائے گا، تو میں تو اتنے عرصے میں کر لوں گا، مجھے عمرہ کروائیں گے نا پھر؟
کیا تو بات، اس طرح جو ہے بچوں کو، جیسے یہ ایک شوق، ان کے واہ شوق کی واہ بات ہے، سبحان اللہ. تو دیگر جو ہے دنیاوی شوق بھی ہیں، جیسے سائیکل وغیرہ کا ہے، تو وہ بھی دلا کر جو ہے بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اور یہ بچے کے ساتھ جو آپ کی یہ گفتگو ہے نا، یہ بہت میٹر کرتی ہے. جی میں جو ہے گھر والوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ بچے کو سے گفتگو کروایا کریں، پوچھا کریں کہ آپ جب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو کیا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی؟ اچھا پھر کیا ہوا جب جیسے ہی جو ہے وہ مدرسے سے واپس آئے یا اسکول سے واپس آئے تو پوچھنا چاہیے کہ آج آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہی، آپ کی مس نے کیا بولا، آپ کے قاری صاحب نے کیا بولا. تو اس سے جو ہے وہ ان کی جو مزید معلومات ہوں گی، جو جب بولے گا نا تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی تربیت ہم نے کس طرح کرنی ہے، ماشاءاللہ. کون سی چیز کو جو ہے وہ محبت پیار سے سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. جی. کیونکہ بچے آپس میں لڑنا شروع بھی کر دیتے ہیں نا، تو جب ایسی باتیں ہوں گی تو وہ خود انکشاف کرے گا جی. کہ میں نے، یعنی وہ پھر ضمنی طور پر اسے تو نہیں پتا چل رہا ہوگا کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، تو ضمنی طور پر اپنی کمزوریاں ہی بیان کرے گا. ایسا ہی. جب وہ کمزوری بیان کرے گا تو ہمیں پتا چل جائے گا نہیں بیٹا یہ آپ نے یہ نہیں کرنا. کیا بات ہے. اچھا کسی بچے اور کی کمزوری وہ بیان کرے گا تو بیٹا دیکھیں وہ اس بچے نے اس طرح کیا نا تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا، اس کو اس طرح جواب نہیں دینا وغیرہ. تو اس طرح سمجھانا جو ہے نا، بچوں کو سمجھانے کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، ورنہ جو ہے آج ہم نہیں سمجھائیں گے تو وہ کسی اور سے اپنی جو ہے باتیں شیئر کرے گا، اپنے دوستوں سے کرے گا. اب معلوم نہیں اس کے دوست اس کو کیا جو ہے وہ ذہن دیتے ہیں. تو آج کل تو ویسے بھی جو ہے وہ درست رہنمائی بھی نہیں کی جاتی نا. ایسی بات. تو یہ درست رہنمائی ہم جس طرح کر سکیں گے کوئی اور تو نہیں کر سکے گا. اللہ آپ کو برکت دے. بہت عمدہ اور پیاری گفتگو فرمائی ہے آپ نے. بات چل ہی نکلی ہے، ایک پوائنٹ اور بھی کلیئر ہو جائے تاکہ یہ بات موضوع پورا کنکلوڈ ہو جائے. بعض اوقات بچہ کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھنا چاہتا ہے، لیکن باپ جو ہے وہ اس کو پڑھانا چاہتا ہے. بچہ پڑھائی میں تو اس کا ذہن نہیں چل رہا، لیکن موبائل ریپیئرنگ کا کام ہے، اس پہ اس کی توجہ بھی ہے. یا یہ تو میں نے ویسے ایک یوں بولیے برسبیل تذکرہ اس کو لے لیا ہے، ایک مینشن کرنے کے لیے کوئی ایک شعبہ. ہنر سیکھنا چاہ رہا ہے، جیسے لکڑی کا کام سیکھنا چاہ رہا ہے، کارپینٹر جو ہے وہ بننا چاہ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کام جو ہے وہ سیکھنا چاہ رہا ہے اس کا. تو اس پہ آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ کیا اس پر بچے کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، یا تعلیم کے ساتھ پیرلر کوئی نظام بنا دینا چاہیے کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے اور دونوں کو جو ہے وہ مینیج کر لیں؟ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں عام طور پر کہتا ہوں کہ جو پانی جس فلو میں جس طرف بہہ رہا ہو تو اس کے آگے بند نہیں باندھنا چاہیے. تو یہی حال بچے کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس فن کی طرف میلان ہوتا ہے تو وہ ضرور اس کی سہولت کرنی چاہیے. جیسے جو ہے وہ کچھ بچے لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، واہ تو آپ یہ بہت چھوٹا ہے تو اس لیے اسے کیا لینگویج سکھانی ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ 2 4 5 دن 1 مہینہ پڑھے، اس کے بعد کہے نہیں مشکل مجھے لگ رہی ہے. اسی طرح جو ہے بچہ کوئی گرافک ڈیزائننگ جو ہے یہ وہ کام ہے کہ جو تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی چل سکتے ہیں. ایسا ہی. اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آج کل بچوں کو دینی چاہیے. صحیح. میرا ایک بیٹا ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کی طرف جو ہے وہ مائل ہے ماشاءاللہ، اور پڑھتا بھی ہے. تو میں اسے یہ سوشل میڈیا جو دعوت اسلامی کا اس میں نے اسے بھیجنا شروع کیا تو اسے لطف آیا اور کافی ماہر ہو گیا وہ، ماشاءاللہ. اور اب یہ کورس بھی یہ کر رہا ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ بھی ہے. تو یہ ضرور بچوں کو کوئی فن بھی سکھانا چاہیے. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے مولانا سید دیدار علی شاہ محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ایک بیٹے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام مولانا شاہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری تھا. اللہ اکبر. تو یہ مولانا سید محمد احمد قادری جو ہیں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو یہ ہنر ہے نا مختلف قسم کے اس طرف بھی مائل تھے. کیا بات. تو آپ نے بالکل ان کو اجازت دی کہ اب اچھا پھر ان کا میلان جو ہے حکمت کی طرف زیادہ تھا. صحیح. آپ جسے آج کا ہم ڈاکٹر کہتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے اس میں بھی ان کی معاونت، وہ خود بھی حکیم تھے لیکن اتنے وہ اس میں زیادہ ان کا میلان حدیث پاک کی طرف اور فتاوی نویسی کی جانب تھا. لیکن بیٹا جو ہے وہ فن حاصل کرنا چاہتا ہے. تو میں نے ان کی ہسٹری میں پڑھا کہ آپ کو کئی فنون میں مہارت حاصل تھی. واہ واہ واہ. گھر کے جتنے کام اس طرح کے ہوتے تھے وہ خود ہی کر لیا کرتے تھے. کیا بات. اور حکمت میں تو ان کو اتنا درک تھا، اتنا کمال حاصل تھا کہ ان کی عمر جو ہے وہ 23-24 سال تھی تو آپ نے حکمت میں اپنا نام کمایا اور اسی زمانے میں آپ نے حکمت میں کتابیں لکھی. کیا بات.
اور پھر جو ہے وہ جب ان کے والد صاحب وہاں مفتی بنے تو وہاں چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر مکتب کا آغاز کیا اور وہ مکتب بڑا کامیاب ہوا. اس کے بعد لاہور میں آ گئے تو لاہور کے اندر یہ وزیر خان مسجد بڑی زبردست مسجد ہے اور ایک تاریخی مسجد ہے لاہور کی, تو اس کے یہ خطیب مقرر ہوئے. تو خطیب بھی تھے, مفسر قرآن بھی تھے, اور ساتھ یہ سارے فن بھی جانتے تھے. خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی تھے, خلیفہ اعلیٰ حضرت, اور حضرت داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب ہی آپ کا بھی مزار فیض الانوار ہے, اور کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ. تو بچہ کو ہنر سیکھنا چاہ رہا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اچھی بات ہے, اور بچے کو اپنے والدین کی بات بھی رکھنی چاہیے. بچے انسان جتنا اس کا ویژن, دیکھیں انسان کی آنکھ ہے نا, اس کی ایک حد ہے, اسی حد کے اندر دیکھ سکتی ہے. ایک ہے کسی شے کو غور سے دیکھنا, اور ایک ہے کسی شے کا برڈ ویو دیکھنا, یعنی اوپر سے آپ دیکھنا. دکھائیں بھی ذرا, یہ اس ماسٹر سوئچ کریں جو اوپر لگا ہوا یہ والا ہمارا, یہ ایک آپ اس کیمرے سے دیکھ رہے ہیں, یہ بھی آپ کو سلمان مدنی ہی دکھا رہا ہے اور اس کی آواز بھی سنا رہا ہے, اور ساتھ میں 4 بندے اور بیٹھے ہیں یہ بھی بتا رہا ہے. ابھی آ جائیں یہ جو میرا سولو کیمرہ اس پر آئیں, ابھی بھی آپ سلمان مدنی کو اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اس کی آواز ہی سن رہے ہیں, لیکن دونوں میں کیا ہے, فرق ہے. ایک شے واضح نہیں ہے, ایک شے کیا ہے, واضح ہے. تو بعض اوقات جو بچہ ہوتا ہے وہ جس سمت میں جانا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے فروٹفل نہیں ہوتا. والد کا تجربہ ہوتا ہے, ان کا ایک اپنا نالج ہوتا ہے, اور زمانے کو دیکھا بھالا ہوتا ہے, تو اس پر بھی زیادہ انفسائز نہیں کرنا چاہیے. بندے کو بات ماننے والا ہونا چاہیے, والدین کی بات رکھنے والا ہونا چاہیے, رکھیں مانیں, اور جو آپ کو کرنا ہے وہ بھی اچھے انداز میں ان کے ساتھ بات کر کے آپ سیکھیں. آپ ہنر آپ کو اپنانا ہے, آپ بالکل ہنر اپنائیں. ہنر جو بندہ اپناتا ہے وہ مار نہیں کھاتا. تعلیم والے لوگ جو ہے نا وہ بھی کم مار کھاتے ہیں, لیکن ہنر والے یہ زیادہ بچ جاتے ہیں. ان کا بچنے کا ریشو کیا ہے, یہ زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں نگران شورا بھی اسکل انہینسمنٹ پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ بھئی جیسے اگر بندہ مذہبی اعتبار سے اگر دیکھیں تو علم دین حاصل کیا, جیسے درس نظامی کیا ہوا ہے, تو پھر ساتھ میں کیا ہے, قرات کورس بھی ہونا چاہیے, حفظ القرآن بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے, پھر تخصص فی الفقہ بھی کیا ہے ہونا چاہیے, پھر لینگویج کورس بھی کیا ہے یہ ہونا چاہیے, پھر تخصص فی الحدیث ہے, یہ بھی اس پر پھر ایک تخصص فی الفنون ہے ہمارے یہاں, تو یہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. پھر لینگویجز جو ہے وہ سیکھی جا سکتی ہیں. یعنی مفتی قاسم صاحب کی بڑی پیاری بات تھی, انہوں نے جب استاد صاحب نے انگلش لینگویج کورس جو ہے وہ کر لیا تو آپ نے فرمایا میرا علم جو ہے یہ ڈبل ہو گیا ہے. یعنی پہلے وہ جو بات ہم بتا سکتے تھے وہ صرف کس میں بتا سکتے تھے, اردو میں, لیکن اب کیا ہے وہ دین کی رہنمائی وہ جو ہم انگلش میں بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ایک لینگویج نے کیا کر دیا, علم کو گویا کہ ڈبل جو ہے وہ کر دیا. تو یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے, بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے, اور بچوں کے لیے جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والد کی اپنی والدہ کی بات کو رکھیں, اس پر عمل کریں, اور اپنا جو گول ہے اس کو بالکل سیدھا رکھیں, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش بھی کریں. اور پھر ایک ہوتا ہے بندے کا کسی ہنر کے اندر ماہر بننا, اور ایک ہوتا ہے بس ایسے ہی جو ہے نا وہ یوں بولے کہ جیسے چھوٹا بن کے 2-4 باتیں سیکھ لیں, اب بندہ بولے اب میں اپنی دکان کھول لوں گا. وہ ایک ابراہیم بھائی بندہ تھا, استاد صاحب نے حکیم کی بات کی تو اسی سے وہ مجھے بات یاد آ گئی. اس کو حکمت سیکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ میں بھی حکمت سیکھوں, یوں بولے کہ ڈاکٹر بنوں آج کے زبان میں بولیں تو. اب وہ کیا ہے, ڈاکٹر کے ساتھ ایک کمپاؤنڈر بھی ہوتا ہے, تو وہ یوں ہی حکیم صاحب کے ساتھ مطلب وہ شامل ہو گیا, پھکیاں کوٹتا تھا, حکیم صاحب کا بستہ اٹھائے ساتھ جا رہا ہے, مطلب بھی جا رہا ہے, کلینک میں بھی جا رہا ہے, کسی کے گھر عیادت کرنے جانا ہے یا دیکھنے جانا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ساتھ جا رہا ہے. تو یہ ایک دفعہ یہ پہنچا مریض کو دیکھنے کے لیے, حکیم صاحب کے ساتھ ہی تھا, ظاہر سی بات. حکیم صاحب نے دیکھا کہ مریض کی چارپائی کے نیچے خربوزے کے چھلکے رکھے ہوئے. حکیم صاحب نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کو خربوزہ نہیں کھلانا, چونکہ اس نے خربوزہ کھایا ہے اس لیے طبیعت خراب ہو گئی. اب اس نے کہا کہ بس یہ بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس نے اپنی دکان جناب کھول لی,
اپنا ایک نام بنا لیا, بورڈ بڑا کروا لیا, دکان بڑی زبردست بنا لی, لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, کیا بات ہے. بعض اوقات چیز بڑی گھٹیا ہوتی ہے لیکن اس کی پیکنگ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا گھٹیا شے کو اعلیٰ پیکنگ میں دینے والے, یہ ایک لفظ میں بولنے لگا تھا لیکن میں اس کو تھوڑا شوگر کوٹڈ کرتا ہوں, یہ بہت ظلم کر رہے ہیں, بہت کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ کیا ہے وہ کر لیا. ایک بندہ آ گیا, حکیم صاحب ہمارا مریض جو ہے نا بڑا بیمار ہے, آپ چلیں ہمارے ساتھ. چلیں جی. آج کل بھی آپ دیکھیں لوگ ڈاکٹروں, تائی ڈاکٹر بھی ہیں, جاری ڈاکٹر بھی دکانیں کھول کے بیٹھے ہی ہوئے ہیں نا, لوگ ان کے پاس بھی جا ہی رہے ہیں. وہ جی جناب پہنچا ہوں, اس کے بعد وہ لے گیا اس کو, گھر پہ جا کے دیکھا تو مریض کی چارپائی کے نیچے ٹوٹا ہوا مٹکا رکھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ مریض نے مٹکا کھایا ہے اور اسی نے پھر یہ جو ہے نا وہ رنگ دکھایا ہے اپنا کہ یہ بستر پر آیا ہوا ہے. تو یہ پھر جو ہوتا ہے پھر وہی ہوتا ہے. تو جو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ پھر پراپر طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سیکھیں. چوری والا عنصر اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزوں کا خیال رکھیں, ایک تو اس میں باقاعدہ مہارت حاصل کریں, الیکٹریشین ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ الیکٹرک ڈپلوما کر لیں, بہت بیسٹ ہے, یقین مانیں آپ, بہت فائدہ ہے اس کا, بہت اچھا ہے, بہت زبردست ہے بندہ, اور بڑی ویلیو. الیکٹریشین دنیا یقین مانے, الیکٹریشین, ویلڈر, پلمبر اور لکڑی کا کام کرنے والے کارپینٹر, ایمانداروں کو لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اس طرح مستری بیچ میں شامل کہا جاتا ہے دنیا ان کی انگلیوں پر چل رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی, تو لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ویلڈر کو لوگ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ویلڈر کو؟ یعنی آپ کسی کے لیے ویلڈر کا نام بولے, بندہ بولے گا یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن دنیا یقین مانے لوگ فون کرتے ہیں, پوچھتے ہیں بھائی جان آپ کہاں ہیں, ٹھیک ہے, کہاں ہیں, کب آئیں گے, کب تشریف لائیں گے, کیا خدمت کریں آپ کی, کتنے پیسے لیں گے. پہلے بھی پیسے دینے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. یہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کام کو, چھوٹا کام سمجھتے ہیں؟ تو بہرحال بات چلاتے جائیں گے تو پھر کیا ہے, آگے یہ چلتی جائے گی. تو اس کو ہم یہی کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ ہنر بھی سیکھیں لیکن اس کو پراپر اچھے انداز میں اس کی ایف اینڈ بٹس کے ساتھ اس کو سیکھیں, اور جب سیکھ لیا ہے تو پھر اس کے اندر کسی طرح کا 2 نمبری والا جو معاملہ ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم بھائی مسکرا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. جی سلمان بھائی ماشاءاللہ بڑی جامع معنی گفتگو فرمائی ہے آپ نے. وہ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ, ہر فن کے بندے ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہر جگہ پر رہتی ہے. جس طرح آپ نے کچھ ماہرین کا نام لیا تو ہر شعبے کے ماہرین کی صاف ظاہر ہے ان کی ضرورت رہتی ہے, اور خاص طور پر جب کوئی بندہ کسی ایک شعبے کے اندر محنت کرتا ہے اور اس کے اندر کمال حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی ڈیمانڈ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آپ کسی ایک فن کو پکڑ لیں اور پھر اس کے اندر منتہی درجے تک چلے جائیں, کیا بات, اس کے اندر کمال حاصل کر لیں, اسپیشلائزیشن کر لیں, اور اس کے پھر لوگ آپ کو ڈھونڈتے پھریں گے. تو ایمانداری اور اس کے اندر مہارت, یہ 2 چیزیں اگر ہوں گی تو پھر لوگ جو ہے وہ آپ کو پوچھیں گے بھی اور آپ کا ایک نام بھی ہوگا اگر دنیا کے اندر کچھ نام بنانا بھی چاہتے ہیں. خیر ہماری جو گفتگو ہے وہ ایک بڑی وسیع تناظر میں آپ نے فرمائی ہے ماشاءاللہ, اور خاص طور پر چونکہ آج کا ہمارا موضوع حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے, تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تو علم دین کے شعبے کے تناظر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور جب علم دین کا نام آتا ہے اور جب شریعت مطہرہ اور فقہ اور حدیث کا نام آتا ہے تو اس کے اندر مہارت میں جب بڑے بڑے علماء کا نام لیا جاتا ہے تو برِ صغیر پاک و ہند کے اندر محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا نام بام عروج پر نظر آتا ہے. واہ واہ واہ. آپ دیکھیے کہ 10ویں صدی ہجری کے آپ مجدد ہیں, یعنی مجددین میں آپ کا شمار کیا گیا ہے, اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو آپ کے القاب کئی جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں, ان میں سے چند القاب میں ذکر کرنا چاہوں گا. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مجمع البرکات, واہ واہ واہ, یہ شیخ محقق کے بارے میں فرماتے ہیں مجمع البرکات. پھر فرماتے ہیں عالم العلماء الہند, شیخ شیوخ علماء الہند, یعنی علماء ہند کے اندر جو شیوخ کے بھی شیوخ, اساتذہ کے بھی اساتذہ, استاد کہے جائیں, وہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر فرماتے ہیں خاتم المحدثین,
یہ مختلف مقامات پر جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتابوں کے حوالے کوٹ کیے اور ان کی جو ہے وہ عبارات کے حوالے دیے اور دلائل کے طور پر ان کو بیان کیا. وہاں فرماتے ہیں عاشق المصطفیٰ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ کتنا پیارا لقب ہے. پھر فرماتے ہیں وارث الانبیاء، اور پھر فرماتے ہیں ناصر الاولیاء. واہ 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 واہ، یہ حضرت سیدی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القاب فتاوی رضویہ شریف میں کئی مقامات پر ذکر فرمائے ہیں. اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کے اندر اس قدر سند اور اس قدر معیار رکھتے ہیں کہ ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو مطلقاً جب شیخ محقق یا محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت کی ذات ہی ہوتی ہے. کیا بات. تو اس کو تھوڑا سا اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو یوں کہیں کہ صرف علم حدیث ہی نہیں بلکہ علم دین کا کوئی بھی شعبہ ہو اس کے اندر حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کی بات سند کا درجہ رکھتی ہے. کیا بات. یعنی حضرت نے فرما دیا، حضرت نے لکھ دیا تو وہ کاملیت کا درجہ رکھتی ہے، وہ سند کا درجہ رکھتی ہے. اب آپ کو کسی اور سند کی ضرورت نہیں، حضرت شیخ محقق کی کتاب کے اندر لکھا مل گیا، آپ کی جو ہے وہ کتابوں کے اندر کوئی بات مل گئی تو یوں سمجھیے کہ یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اس قدر علماء کو آپ کی مبارک ذات پر اعتماد ہے. یہ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کی مبارک ذات ہے. اور وہ قبلہ رکن شورا ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ کے والد گرامی نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا خشک عالم نہیں بننا. اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ارشاد فرمائی تھی کہ تلخ مزاج بھی نہیں بننا. واہ. خشک عالم اور تلخ مزاج، جو بندہ یعنی علم دین ہو پھر اس کے اندر تلخ مزاجی بھی ہو، کوئی اس سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ اسے دھتکار رہا ہے تو پھر مطلب یہ سکھائے گا کیسے؟ تو جو بندہ علم دین کو ترویج دینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج بھی ہو. اور بالخصوص سلمان بھائی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک تصانیف کا آپ مطالعہ کریں، اسی طرح شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف کا مطالعہ کریں تو جہاں علم اپنے بام عروج پر نظر آتا ہے وہاں عشق رسول بھی اپنے بام عروج پر نظر آتا ہے. واہ. یعنی دونوں چیزیں اپنے ساتھ چل رہی ہیں. یہ زاہد خشک نہیں ہے، یہ صرف علم کی جو یوں کہیں کہ منطق اور فلسفے کی جو مشکل اور ادق اصطلاحات ہیں یا علم دین کی وہ اصطلاحات کے بندہ دیکھ کر مرعوب ہو جائے، پڑھ کر جو ہے وہ مرعوب ہو جائے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ جہاں ضرورت ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کو کوئی دیکھے تو وہ پھر بتائے نا کہ اس کے اندر ہے کیا، اس کی عبارات کو پڑھے. اسی طرح حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کی کتابوں کا بھی یہ عالم ہے کہ علم دین اپنے بام عروج پر ہے اور اسی طرح عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے بام عروج پر ہے. یہ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کی مبارک ذات کے اندر ایک بڑا خوبصورت وصف آپ کی مبارک جو ہے وہ تصانیف کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ ان کتابوں کے متعلق بھی آگے کچھ بیان کرنا ہے، آگے کچھ موضوع انشاءاللہ آتا ہے تو اس کو لیتے ہیں. سبحان اللہ. میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات مجھے یاد آئی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین تھے. واہ. اور ہم جب جوتا اٹھاتے ہیں تو وہ یوں اٹھانے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو اس کو ہاتھ میں یوں ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. واہ واہ واہ. یہ مقدر جو پایا ہے یہ قدم مصطفیٰ کی برکت سے اس پاپوش نے پایا ہے کہ صحابی رسول نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے. آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پہچان ہی کیا ہے، صاحب النالین والوسادہ، حضور کے پاپوش بردار، حضور کا تکیہ اٹھانے والے. صاحب النالین والسواک بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک اپنے پاس رکھنے والے اور آپ کے جوتے مبارک جو ہے اٹھانے والے. اور صحابہ کرام کے اتنے پیارے جو ہے وہ انداز بیان کیے گئے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا مبارک جو ہے وہ اتارتے تھے تو اس کو اٹھا کے کپڑے کے اندر جو ہے وہ لپیٹ کے اپنے پاس جب کیا کر لیتے تھے، رکھ لیتے تھے. اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاپوش مبارک چاہیے تو پھر اس میں سے نکال کے آقا کریم کو کیا کر رہے ہیں، پہنا رہے ہیں. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ محبت والا، ذوق والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اظہار والا جو معاملہ ہے نا، یہ بھی اللہ اس کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے.
اور الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم نے اہل سنت کو یہ نصیب فرمایا ہے، اور پھر جنہوں نے امام اہل سنت کا دامن تھاما ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور پھر ان کی برکت سے جنہوں نے امیر اہل سنت کا دامن جو ہے وہ تھاما ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کیفیت بھی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہیں پر ہے اور کہیں نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اللہ پاک کے بڑے جو ہے نا وہ نیک بندے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذوق جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں پا رہے ہیں، ہم اسی کا جو ہے نا وہ ذکر خیر جو ہے بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ محبت والے انداز یہ اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عبدۃ الآثار میں شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث پاک کا بھی ان کا تذکرہ ہے، بہجت الاسرار سے کچھ منتخب چیزیں انہوں نے لی ہیں، تو اس میں تذکرہ ایک فرمایا کہ مجھے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے سے بیعت کروایا تھا۔ واہ، یعنی ایک یہ عجیب ہی روحانیت کا ایک سلسلہ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جب شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے مکہ پاک میں، اور پھر ان سے اجازت لے کر حج کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، تو تقریباً سال بھر سے زیادہ مدینہ طیبہ میں رہے، اور پھر کہتے ہیں وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضور کے اشارے پر سرکار بغداد نے بیعت کروایا ہے۔ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ جو عرصہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارا ہے نا، وہ انعامات پائے ہیں، حضور کی وہ نوازشیں دیکھی ہیں، فرماتے ہیں ان کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی آپ یاد دیکھیں کہ وہ بھی تو نوازش ہی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ایک انداز یہ ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر انداز یہی ہوتے ہیں، یہ شیخ محقق کا انداز ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز دیکھیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے۔ بھائی کبھی تو بندہ مسکرا رہا ہے اور کبھی روئے چلا جا رہا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ تو یہ بہرحال جہاں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم کے انداز جداگانہ ہے، ایسے ہی لوگوں پر مختلف حالات گزرتے رہتے ہیں۔ بندے کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کا فرما بردار رہ کر شکر گزار بن کر زندگی گزار۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں شکوہ شکایت میں اور رب کی شکوے کروں، رب کی شکایتیں کروں، مطلب کتنی عجیب بات ہے، رب کی شکایت بندوں سے، کتنی مطلب غور تو کریں اس پر، عجیب ترین بات ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی وہ پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہ مشکلات دور کرنے والا ہے۔ رب کی شکایت کسی سے کی جاتی ہے کیا؟ آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ بھئی بندوں کو جو شکوے ہوں، جو شکایتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، تو اس کے لیے ذرا اپنا کھوٹا ایک مضبوط کر لے اور اپنے رب کے دربار میں آنسو بہانے کو اپنا معمول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق دے۔ آمین۔ بہرحال لوگوں کے ساتھ جب رہیں تو پھر وہی ملن ساری والی بات ہونی چاہیے جو ابراہیم بھائی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بندہ جو ہے وہ سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر بس ایک جملہ مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کنویں کا پانی اگر میٹھا ہونا تو دور دراز سے لوگ آ کر اس سے فیض پا رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے سامنے ہی اگر کھارا کنواں ہونا تو اس کے پاس بھی بندہ بھٹکتا نہیں ہے کہ کھودنے میں محنت تو لگی ہے اس کو، لیکن اس نے پانی اتنا کڑوا دیا ہے کہ وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے، تو وہ قریب والا بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ میٹھا ہو تو دور بھی بندہ دوڑ دوڑ کر جا رہا ہوتا۔ سبحان اللہ، آپ نے میٹھے کنویں کی بات کی تو مجھے بیر غرس یاد آیا۔ اللہ، بیر غرس یہ وہ مبارک کنواں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل جو دیا جائے وہ بیر غرس کے پانی سے دیا جائے، اور بیر غرس سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ مشکیں بھر کے جو ہے وہ لے کر کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے غسل جو ہے وہ دیا گیا۔ تو بیر غرس کا جو پانی ہے نا، اللہ اکبر، یعنی لاجواب پانی ہے، تو اللہ پینا نصیب فرمائے۔ بیر غرس ہے کہاں؟ یہ مدینہ منورہ میں ہے، اور بیر غرس کے ساتھ
مسجد بھی ہے، اس کو بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ بنا بھی دیا گیا ہے، تو یہ جائیں وہاں تو پانی آپ وہاں پئیں اس کا برکت کے لیے، اور لوگ ساتھ بھی لے کے آتے ہیں۔ اچھا میں یہاں ایک مشورتاً ایک بات عرض کروں، اس کو بعض اوقات مٹی کے برتن میں ڈال لیتے ہیں۔ اب وہ مٹی کا برتن جو ہوتا ہے نا، اس کو اندر سے یوں بولیں کہ اسے یہ اس مٹی کے برتن کو شیشے کی کوٹنگ کرتے ہیں، شیشے کی کوٹنگ کرتے ہیں تو وہ یوں سمجھے واٹر پروف ہو جاتا ہے، ورنہ مٹی کا برتن کیا کر لیتا ہے، پانی ابزارو کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک خیال رکھیں، بعض اوقات مٹی کے برتن میں بندہ ڈال دیتا ہے پانی، اب اس مٹی کے برتن میں اس کو لے کے جاتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن وہ جب جا کے کھولا اس کو تو وہ دیکھا کہ آدھا پانی کیا ہے اس میں سے برتن جو ہے نا وہ پی گیا۔ تو بہرحال یہ بھی خیال رکھیں، پلاسٹک کی بوتل بہرحال یہ اس میں اگر مل جائے تو یہ بیسٹ ایک آپشن اپنی جگہ موجود ہے۔ چلیں بہرحال بات چلی، ایک شعر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی بھی بات ہوئی، اور عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کی بھی بات ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن ڈال دیں تو کھاری کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب لعاب دہن جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور مقدار اور کیفیت کی کیا بات کی جائے، لیکن کنواں پھر کنواں ہے، لیکن اس زلال حلاوت کی شان کیا ہے کہ پورا کنواں ہی، کھاری کنواں وہ زلال حلاوت میٹھا کر دیتا ہے، اور ایسا میٹھا کہ وہ شیرہ جاں بن جائے، بندہ پیے تو مزہ ہی آ جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جی کہ مدینہ طیبہ کے ذرے ذرے پر جو انوار و تجلیات کی بارش نازل ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں حضور گزرے ہیں، کہیں سرکار کی نظر پڑی ہے، اللہ اکبر۔ تو وہاں سے انوار و تجلیات، اب دیکھیں جس کو جلوے نظر آ جائیں۔ اب حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کا ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ حاضر کے موقع پر میرے پاؤں میں سوجن ہو گئی تھی، تو مجھے طبیبوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ لا علاج ہے۔ میں نے کیا کیا، مقام صہیب پر جو خاک شفا تھی، وہ خاک شفا لے کر میں نے اس پر ملنی شروع کی، رب ذوالجلال جل جلالہ نے اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائی۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی برکات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی برکات ہیں کہ جب بندہ حسن نیت کے ساتھ اور صالح عقیدے کے ساتھ جب ان کا استعمال کرتا ہے تو رب ذوالجلال جل جلالہ بندے کو شفا بھی عطا فرماتا ہے اور رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ میں شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ اس طور پر بھی کرنا چاہوں گا کہ میں یہاں شعر پڑھنا چاہوں گا، خاک مدینہ کی آپ نے بات کی، امیر سنت کا پورا کلام ہے، آپ نے وہ جو شفا والا شعر پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر، مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر، ہر مرض کی دوا ہے، پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بیان کیجیے آگے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غلامان مصطفیٰ اور اہل سنت کا الحمدللہ نصیبہ ہے کہ ہم تبرکات سے بھی فیض پاتے ہیں اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ذکر خیر سے بھی فیض پاتے ہیں۔ حضور کے تبرکات ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو یا حضور کے جو ہے وہ میلاد کی محفلیں ہوں، تو وہ بھی ان کی کیا بات ہے۔ اب دیکھیے اخبار الاخیار شریف کے اندر حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کا کلام، جن کی بات، جن کا لکھا، جن کی تحریر سند ہے، آپ اخبار الاخیار شریف کے اندر کیا فرماتے ہیں، اتنے بزرگان دین کا ذکر خیر کرنے کے بعد اب وہ بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیری دربار میں پیش کرنے کے لائق میں سمجھوں، میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں۔ یہ عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں البتہ
مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری ہی عنایت سے اس قابل اور لائق التفات ہے، اور وہ یہ کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا یہ عمل شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نہایت عاجزی اور انکساری محبت اور خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکات کا نزول ہوتا ہو، اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائگاں نہیں جائے گا، بلکہ تیری بارگاہ میں یقیناً قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی بھی مسترد نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے محقق اور اتنے بڑے جو ہے وہ سند کے اعتبار سے اتنے بڑے عالم جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میلاد شریف میں کھڑے ہو کر درود و سلام ایسا عمل ہے کہ بارگاہ الہی عز و جل میں یہ ایسا عمل وہ اپنا پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کام جو بھی بندہ کرے اس میں نیت اپنی اچھی رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت سلامتیاں عطا فرمائے، درود و سلام پڑھنے کی باللہ توفیق عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، میسیج بھی لیتا ہوں انشاءاللہ۔ کراچی کے علاقے کریم آباد سے محمد شکیل مہمان عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بلا امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب پر دائم و قائم رکھیں، اور امیر اہل سنت کی عمر میں، عمل میں، ایمان بالخیر کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور آپ کے پروگرام کو دن 25ویں رات 26 طریقے عطا فرمائے۔ یہ کلام سنا دیجیے گا۔ میں مدینے چلا۔ اللہ برکت دے، آپ کو آباد رہیں، خوش رہیں ماشاءاللہ۔ جی میرا نام محمد اعظم اتاری ہے، میں پتوں کی پنجاب سے ہوں۔ کلام سننا ہے۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ مرحبا۔ جی فیاض اشرفی عرض کر رہا ہوں، مجھے امیر علیہ سنت کا یہ کلام سنا دے۔ ایک شب تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپاتا رہے۔ اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں۔ میسیج بھی لیتا ہوں۔ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ یہ کلام سننے کی فرمائش ہے۔ توفیق بھائی ہیں نیو کراچی سے، بہت شکریہ جی۔ کلام لازمی سنائیں، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہوا کوئی کلام سنائیں۔ کلام اللہ اللہ کریت تاں گل بن دی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایک فرمائش والا میسج ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ ان کو جو سننا ہے کلام وہ ہے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، کال بھی لیتے ہیں۔ محمد بشارت قادری، آپ سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دے۔ حلیمہ کلی نو ویکھے تے کدے سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ کلام سنائے جی مینوں شوق مدینے جاون دا، اللہ برکت دے آپ کو۔ علی شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں جی لیا جب سے میں نے یہ نام محمد کلام سنائے۔ محمد رفیع اللہ بھائی ہیں ملیر کینٹ سے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ جی۔ پھر گنبد خضراء کی فضاؤں میں بلا لو، یہ کلام سنائیں، واقعات سے میسج ہے۔ مرحبا۔ بہاولپور سے میسج ہے، کلام سنائیں، مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ ٹھیک ہے جی، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ کلام سنائیں۔ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، مرحبا، سبحان اللہ۔ سعد بھائی ہیں کروڑ لال ایسن سے، اور یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ کال لیتے ہیں۔ گناہوں سے مجھ کو بچا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ مرحبا۔ جی کچھ کلام سنائیں فیض یاب بھائی۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو
مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نگی آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نگی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا میرا کیا بنے گا گر نہ
या नबी हो करम अतार पर हो जाए हाजिर या नबी। मदीने मुझको बुला ले बहुत उदास हूँ मैं। मदीने मुझको बुला ले बहुत उदास हूँ मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था। मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था। हुजूर फिर से बुला ले बहुत उदास हूँ मैं। करम हुजूर हो ऐसा के सारा घर आए। करम हुजूर हो ऐसा के सारा घर आए। मेरा सवाल न टाले बहुत उदास हूँ मैं। मेरा सवाल न टाले बहुत उदास हूँ मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था। मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था। हुजूर फिर से बुला ले बहुत उदास हूँ मैं। हुजूर फिर से बुला ले बहुत उदास हूँ मैं। अल्लाह ज़ौक़ वाली और शौक़ वाली हाज़िरी अता फ़रमाए। मैसेज है यहाँ पर और इसमें कहा गया है कि अशफाक भाई को प्रोग्राम में बुलाएं और ख़ुदा के लिए आज मैसेज पढ़ ही डालें। लाहौर से ये मैसेज है। चलिए जी, मैसेज आपका पढ़ लिया हमने। अल्लाह आपको बरकत दे, आबाद रहें, खुश रहें, सलामत रहें। जिस सवाल का जवाब ना मिल रहा हो ना, तो वो सवाल भी बार बार नहीं पूछना चाहिए। ये भी एक समझने की बात है। अल्लाह हमें आफियतें अता फरमाए, रहमतों के साए में रखे। निगरान शुरा का बड़ा प्यारा वीडियो पैकेज है हमारे पास, आइए उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सर्दी का मौसम था और हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गर्म पानी लिए आपकी कनीज हाजिर होती है। अचानक उसके हाथ से वो पानी छूट जाता है और बर्तन, जब वो गर्म पानी जब आप पर गिरता है तो गिरना तो गर्म पानी है। आपने जब सर उठाकर उसको देखा तो उसने अर्ज की, मेरे आका, अल्लाह पाक कुरान करीम में मोमिनीन की एक सिफत बयान करता है, वो ये है वल्काज़िमीन अल-गैज़, यानी गुस्सा पीने वाले। इरशाद फरमाया मैं गुस्सा पी गया। क्या फरमाया? मैं गुस्सा पी गया।
اس سے پھر عرض کی اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ معاف کر دیا. اب اس سے تیسری بات بیان کی کہ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ پاک نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. یہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق ہوا کرتے تھے، نرمی، غصے پر ضبط کرنا، اپنے جذبات پر قابو پانا، یہ خوبیاں ہوا کرتی تھی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے اور احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے اللہ کو پسند ہیں. یہ اوصاف کریمہ ماشاءاللہ قرآن کریم میں جو بیان ہوئے، یہ خوش نصیبوں کو اللہ پاک یہ اوصاف، یہ خوبیاں، یہ کمالات عطا فرماتا. اور ہمارے بزرگوں کے پاس یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. کسی نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تھپڑ مار دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میری اتنی تو بات ہے کہ تجھے قاضی سے سزا دلوا سکوں، لیکن سن اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی دن نعمان کو کوئی رتبہ عطا فرمایا تو تجھے جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا. یہ رتبے ہوا کرتے تھے. اور یہ واقعات جو ہم سنتے ہیں، اب یہ واقعہ صحابہ کرام کی سیرت میں ملیں گے، اور پھر یہ واقعات نبی پاک کی سیرت میں تو ایسے کتنے واقعات ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرنے کے آپ کے اتنے واقعات ہیں کہ بس معافی معافی ہے، معافی معافی ہے. اب دیکھیے فتح مکہ پر کیا ہوا، سامنے کون لوگ تھے، کتنی زیادتی کرنے والے، کتنے مطلب کہ ظلم و ستم کرنے والے لوگ آپ کے سامنے کھڑے تھے، اور آپ فاتح مکہ بن کے تشریف لائے تھے، مگر آپ نے سب کو معاف کر دیا، آپ معافی کا اعلان کر دیا. اللہ ہمیں یہ اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور عبادات کے معاملے میں بھی اللہ تعالی ہمیں کانشیس ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. اس طرف بھی غور کرنے کی حاجت ہے. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اخلاق پر توجہ دے لیتے ہیں اور ان کو قدرے بہتر بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اگر عبادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں سستی پائی جاتی ہے. کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ سستی کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو عبادات کی جو اہمیت ہے جی وہ نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، اور بندہ تو پھر اللہ پاک کی بندگی کرے گا نا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کہ وہ زندگی کیا ہے جس میں نماز نہ ہو، وہ زندگی کیا ہے جس میں روزہ نہ ہو. تو یہ اللہ پاک کی جو عبادت ہے یہ انسان کے اندر ایک بڑی چیز لے کر آتی ہے. روحانیت بھی ملتی ہے، مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، صحت بھی درست رہتی ہے، اور پھر جو ٹینشن اور اس طرح کی جو جدید بیماریاں ہیں نا تو وہ بھی اس سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے، اور سکون تو حاصل ہوتا ہی ہے. دل بھی مطمئن ہوتا ہے، دل کے اندر بھی جو ہے ایک سکون جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. حضرت شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بچپن سے لے کر جو ہے وہ وفات تک 94 سال آپ کی 94 سال آپ نے عمر پائی ہے. ساری زندگی جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہے، اللہ اللہ، اور تہجد کی نماز ادا کرنا، بھی تلاوت قرآن کرنا، یہ آپ کا جو ہے وہ ذوق و شوق تھا. اور پھر جو ہے وہ علماء کی صحبت بھی جب آدمی پاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت جب پاتا ہے تو پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے کہ ان کی تحریر کے اندر بھی اور ان کی زندگی میں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جھلک نظر آتی ہے. جیسے جو ہے وہ ابراہیم بھائی نے آپ کے درود پاک کا واقعہ بیان کیا کہ جو ہے وہ کس طرح آپ درود پاک پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے درود پاک کی مزید فضائل بڑے بیان فرمائے. اور ایک بڑی ذوق افزا بات جو ہے وہ ہے کہ جب بندہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کوئی زائر روضہ رسول پر آتا ہے تو اس کے سلام کرنے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سلام فرما دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، یعنی جیسے کرم کی تو ایسی جو ہے وہ
برکھا برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو پہلے سے ہی سلام فرما دیتے ہیں، تو یہ آپ کی شان ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر درود و سلام پڑھنے کے آپ نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ پاک جو ہے وہ عبادت، تلاوت، درود پاک، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے اور شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے جس کا نام ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، تاریخ مدینہ کے حوالے سے ہے، زبردست کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک ہے جانا اور ایک ہے جان کر جانا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے صرف معلومات ہونا اور ایک ہے اس کی ہسٹری کا بندے کو علم ہونا، دونوں میں کیا ہے فرق ہے۔ آپ کسی جگہ جائیں تو وہاں آپ کو ایک بات جاننے کو مل جائے، مثال کے طور پر لکھا ہوا بھی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ الرٹ ہو جائے گا۔ ہر قسم کا بندہ کیا ہو جائے گا؟ الرٹ تو ہو جائے گا، بھئی یہاں کیا ہے؟ نگرانی ہو رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے، غور کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو عام بندہ جب گیا ہوتا تو پتہ نہیں تھا کہ بھئی آیا میں ریکارڈ ہو رہا ہوں نہیں ہو رہا، دیکھا جا رہا ہوں دیکھا جا رہا، تب اور کیفیت تھی اور معاملات تھے۔ اب جب یہ پتہ چل گیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اب کیا ہے؟ صورتحال تبدیل ہے۔ یہ میں نے سارا مقدمہ اس لیے لیا ہے کہ ایک ہے ویسے جانا اور ایک ہے جان کر جانا، دونوں میں کیا ہے فرق ہے۔ تو یہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ علم جو ہے وہ سیکھنا بھی نصیب فرمائے، اسے پڑھنا بھی نصیب فرمائے۔ اسٹڈی کا اور مطالعے کا خالد بھائی یہ بھی شوق ہونا چاہیے، اور پھر اسٹڈی مطالعہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کی کتاب کا کیا جائے۔ مجھے یاد ہے میں ہمارے مسجد میں مدارج النبوہ کا اردو ترجمہ جو ہے رکھا ہوا تھا، واہ، اور یہ پڑھنے میں جب آتا تھا مسجد میں تو میں اس کو جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ میں اپنے اسکول ٹائم کی جو ہے بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں ان کو جو ہے پڑھا جائے اور ان کا مطالعہ رکھا جائے۔ بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھا جائے سلمان بھائی، بہت اچھا، ان کی صحبت حاصل کرنے کا گویا ایک طریقہ ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی بزرگ کی کتاب کو پڑھتا ہے، کسی اللہ کے ولی کی کتاب کو پڑھتا ہے، تو اس ولی کے روحانی تصرفات سے حصہ پا رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات کوئی مقام ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، تو ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سیکھی ہے کہ مطلب سبق میں دشواری ہو رہی ہے، بزرگ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی، اسی مقام پر آ کر اٹک گئے، تو اب کیا کریں جناب؟ اب سبق بند، اب توجہ ذرا صاحب کتاب کی طرف ہو جائے، اب ایصال ثواب کریں، ان کو کچھ نیکیاں کر کے ان کے لیے دعا کر دیں اور وہ آسانی فرما دیں۔ اس سے صاحب کتاب جو اللہ کے ولی ہیں ان کی توجہ بھی بندے کی طرف ہوتی ہے اور پھر خصوصی فیض ملتا ہے۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں پڑھنے میں ایک دیوانگی اور وارفتگی یہ ہے کہ جیسے ہم اب کے لوگ اردو میں ہم مفتی مجار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہیں پڑھ رہے ہوتے جی، یا یوں کہہ لیجئے کہ عربی میں حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھ رہے ہوتے، ایسے ہی جب بندہ فارسی میں پڑھ رہا ہوتا ہے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو ایک ایک لائن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بڑھا رہی ہوتی، جملہ جملہ اس کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب دے رہا ہوتا ہے۔ ٹرانسلیٹڈ کتاب میں بھی یعنی جو اردو میں پڑھ رہا ہے اس کو بھی وہ چیز، وہ روحانیت ضرور ملے گی، کیونکہ جس کیف اور جس مستی میں ڈوب کر صاحب کتاب نے وہ کتاب تصنیف کی ہوتی ہے، اس کے روحانی اثرات و برکات ضرور بندے کو مل رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے آپ کہ جن لوگوں نے جذب القلوب پڑھی ہے، آپ مدینہ پاک کا نام آنے پر ان کے دلوں کا مچلنا دیکھیے، ان کا کتاب کا نام دیکھیں نا آپ، جذب القلوب الی دیار المحبوب، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی طرف دلوں کا کھچنا، یہ کھچاؤ کیوں ہے؟ یہ گویا وہی ٹرانسلیشن ہے کہ میری الفت مدینے سے، یوں ہی نہیں
میرے آقا کا روزہ مدینے میں. واہ واہ. پھر اس مدینہ منورہ کی تاریخ ہے، پھر مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب ہیں، وہاں حاضر ہونے والوں پر کیا کیا عنایتیں ہوئیں، وہ واقعات، یہ ساری چیزیں بندے کے دل میں محبت رسول کو بڑھا رہی ہوتی واہ جی واہ. رسول کو بڑھا رہی ہوتی. یہ جذب القلوب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دیار المحبوب ہے. واہ واہ. زجام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخنداں یا رسول اللہ. حضور یہ تو آپ کی محبت کا کمال ہے، دل آپ کی محبت کی طرف جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے، اور پھر وہاں سے پھر یہ کیا ہے، اسی ذوق میں اشعار جو ہے وہ آتے چلے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. اللہ ہمیں یہ جو برکات ہیں بزرگوں کی، اور یہ جو قلبی کیفیات ہیں، اور جو ایک روحانیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اطاعت کا جو ایک ذوق ہے، اللہ کریم ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے، سوز بھی عطا فرمائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے یہ میسر آتا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. اللہ تعالی ہمیں شیخ محقق کا فیضان نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا. تم سے نگاہ ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی. خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.